السلام علیکم ناظرین، اس وقت ہم NED یونیورسٹی کے اندر موجود ہیں. یہاں پہ انٹرنیشنل الیکٹریکل انجینئرنگ کانفرنس کا انعقاد ہوا ہے. IEEE کراچی کے چیئرمین خالد پرویز صاحب ہمارے ساتھ ہیں. اس یونیورسٹی کے طالب علم بھی رہے ہیں، استاد بھی رہے ہیں. خالد صاحب بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا. آج کی آپ کی اسپیچ عام تقریروں سے مختلف تھی کیونکہ اسٹوڈنٹ سامنے تھے. آپ نے کچھ راز بتائے، کچھ طریقے بتائے اچھا انجینئر بننے کے. کیا طریقے ہمارے ناظرین کو بھی بتائیں. یہ تو بڑا مشکل ہو جائے گا تھوڑے سے الفاظ میں کچھ. دیکھیں، بات یہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ جو اس کے خاص پہلو ہیں وہ اس میں نمبر ایک اسٹرانگ ایجوکیشنل فاؤنڈیشن، وہ بڑا ضروری ہے کہ ہمارا تھیوریٹیکل جو ہم نے پڑھا ہے وہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے، لیکن صرف اسی پہ ایک دفعہ نہیں ہونا چاہیے. ہمیں اس پروفیشن کے متعلق بھی پتہ ہونا چاہیے، اپنے ملکی حالات کے متعلق انجینئرنگ کے لحاظ سے وہ بھی معلوم ہونا چاہیے. اپنا شعبہ جو ہے الیکٹریکل انجینئرنگ کا وہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے یہاں کتنے طریقوں سے بجلی پیدا کی جا رہی ہے، ہمارے بجلی کے سسٹم میں ٹرانسمیشن ڈسٹریبیوشن میں موٹے موٹے کیا مسائل ہیں، بجلی کی ہماری کاسٹ جو ہے اتنی زیادہ کیوں ہے آخر، اور دوسرے ممالک سے ہم کیوں اتنے مہنگے ہیں بجلی کے معاملے میں. تو ایک تو یہ آسپیکٹس ہیں، مطلب یہ اپنے اویئرنیس. دوسری چیز یہ ہے کہ یہ ڈگری لے لینا، ڈگری حاصل کر لینا، یہ تو ایک پہلا قدم ہے، یہ منزل نہیں ہے. منزل ہمیشہ آگے سے آگے ہی جاتی رہنی چاہیے. اگر ہم نے منزل کا تعین کر لیا اپنی نالج کے معاملے میں، اپنے پروفیشنل ڈیولپمنٹ کے معاملے میں، تو ہم پھر آگے ترقی نہیں کر سکتے بحیثیت ایک انڈیویجول کا میں بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، اور ظاہر ہے معاشرہ بھی جو ہے وہ انڈیویجول سے ہی مل کے بنتا ہے. تو ایک کنٹینیوس ایک جرنی رہنا چاہیے. پروفیشنل ڈیولپمنٹ کا جو پروسیس ہے وہ چلتے رہنا چاہیے. نئی نئی ٹیکنیکس جو ہیں وہ ڈیولپ ہوتی رہتی ہیں. ITEC میں اور دوسرے جو تھے وہ ٹیکنیکس کا ہمیں پتہ ہونا چاہیے. ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہماری اپنی جو پروڈکٹیوٹی ہے انڈیویجول کے حیثیت سے، اس کو بڑھانے کے اب کیا کیا طریقے مہیا ہو چکے ہیں، ان کو ہم استعمال کریں، ان کو اپنے بروئے کار لائیں ان ٹیکنیکس کو. یہ ایک آسپیکٹ ہو گیا. دوسری چیز یہ ہے کہ ایک جو ہماری اپنی ذاتی انٹیگریٹی ہے وہ بڑی اسٹرانگ ہونی چاہیے. انٹیگریٹی میں یہ ہے کہ بھائی آپ نے تو سچ بولنا ہے، یہ نہیں کہ جو سیٹھ صاحب کہہ رہے ہیں یا آپ کے جو باس ہیں وہ کہہ رہے ہیں آپ بھی وہی کہیں گے چلیں ٹھیک ہے، دل میں آپ کے کچھ اور ہو، آپ سمجھتے ہو کوئی اسکیم جس کی بات کی جا رہی ہے وہ فیزیبل نہیں ہے، لیکن آپ حالات کی مجبوری میں، اپنی مجبوری سے سمجھتے ہوئے وہ آپ دوسری بات کہنا شروع کر دیں. وہ بڑی جلدی وہ فیل ہو جاتا ہے اور اس سے آپ کی اپنی انٹیگریٹی کا تو کی تباہی ہو جاتی ہے. تو جو کہیں وہ سچ کہیں، حقائق پہ مبنی ہو، فیکٹس اینڈ فگرس کی بنیاد پہ آپ کا ایک اوپینین ہو، یہ بہت ضروری ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کے جو اپنے ذاتی خواص ہیں اس میں بہت اچھا امپرومنٹ اور بہت اچھی بنیاد پہ اس کا استوار ہونا ضروری ہے. مثلا کہ آپ کی جو ٹیم ہے، ظاہر ہر آدمی اکیلا تو نہیں کام کرتا ہے، ٹیم میں ہی کام کرتا ہے. تو آپ اگر اس ٹیم کے بڑے ہیں یا اس ٹائم کے اگر ایک ممبر بھی ہیں، جونیئر ممبر بھی ہیں، تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ ہر آدمی کی حد الامکان بری بھی ہوتی ہے بات صفا کرنے کے لیے، لیکن دل سے کریں، خلوص ہونا چاہیے ہر چیز کے اندر. اور اس کے بعد جو تھا، جو ہم آپ سے چھوٹے ہیں، آپ کے کولیگس ہیں، ان کی بھی عزت کریں آپ، اور ان سے بھی ایک جو پورا ماحول ہے، آپ کا جو ورکنگ ایٹماسفیئر ہے، اس میں کوشش کریں کہ ایک وہ فیملی لائک ایٹماسفیئر ہو، اس میں ایک دوسرے کی رسپیکٹ بھی ہو، محبت بھی ہو، ایک دوسرے کا خیال بھی ہو، اور اس سے جو پھر وہ بنتا ہے ماحول، اس میں پروڈکٹیوٹی ہر انسان کی انڈیویجول لیول پہ بڑی بڑھ جاتی ہے. اور اس سے جو ہے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اوور آل جو ایک بنتا ہے، اس سے ایک کیا کہنا چاہیے، ماحول بنتا ہے اس ماحول میں بڑی ایک تازگی ہوتی ہے اور بڑی صحت مند ماحول ہوتا ہے، اور اس سے بڑی آؤٹ پٹ میں بڑا اچھا ہو جاتا ہے. سر تھینک یو ویری مچ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا. اس حوالے سے تو بات ہوئی ہماری، لیکن ایک اس وقت جو پاکستانیوں کا سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ بجلی کے نرخ آئے روز بڑھ رہے ہیں.
کیا اس حوالے سے کوئی IEEE کی پلاننگ ہے کہ الیکٹرک کو کوئی تجویز دی جائے، یا ویسے آپ کوئی تجویز دینا چاہیں کہ اس نرخوں میں اضافہ کیسے روکا جا سکتا ہے؟ دیکھیں یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، ہمارا قومی المیہ ہے یہ، ٹھیک ہے، قومی المیہ یہ اس لیے ہے کہ ہمارے سروں پہ یہ جو IPPs وہ کر دیے گئے، مسلط کر دیے گئے ہمارے سروں کے اوپر، جس میں کہ ان کو وہ چاہے بجلی پیدا کریں نہ کریں، ڈیمانڈ کی ہو یا نہ ہو، ان کو ہمیں ایک فکس پیمنٹ کرنا ہے، کیپیسٹی پیمنٹ کرنا ہے، وہ سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ہماری جو جنریشن ہے اس وقت، وہ موسٹلی جو ہے وہ جنریشن وہ تھرمل جنریشن ہے، جس کے لیے کہ امپورٹڈ فیول استعمال ہوتا ہے۔ امپورٹڈ فیول جیسے جیسے آپ کی کرنسی ڈی ویلیو ہوتی چلی جاتی ہے، اسی لحاظ سے آپ کا اس کا بجٹ بڑھتا چلا جاتا ہے، کاسٹ بڑھتی چلی جاتی ہے اس کی۔ تو ہم تو ایک اسی عجیب اس میں مخمصے میں پھنس گئے ہیں، جس سے کہ باہر نکلنا بہت ہی مشکل ہے۔ اچھا، اگر فرض کریں اس میں جو IPPs کے ساتھ معاہدات ہوئے ہوئے ہیں ان کو آپ نل اینڈ وائڈ کر دیتے ہیں، تو وہ ایک کیونکہ انٹرنیشنل لیول کے اوپر وہ ہیں، اس میں وہاں آپ کا جو تھا ایک آپ کا امیج خراب ہوتا ہے، آپ کے فیوچر کے پراسپیکٹس جو ہیں وہ بری طرح سے متاثر ہوتے ہیں۔ تو یہ بڑی کوئی ایسے لوگ جو واقعی پاکستان کے ساتھ سنسیئر ہوں، وہ مل بیٹھ کے اس پہ کچھ بات کریں، کچھ اس کا حل نکالیں تو ہے، لیکن الگ سے نہ تو کہ الیکٹرک کوئی اس میں کوئی فیصلہ کر سکتی ہے، نہ کوئی اور اس کو کوئی فیصلہ کر سکتی ہے۔ یہ تو سارے فیصلے جو ہیں یہ نیشنل لیول کے فیصلے ہیں، اور براہ راست اس میں فیڈرل گورنمنٹ انوالو ہے، کیونکہ IPPs کے جو معاہدے ہیں وہ تو فیڈرل گورنمنٹ کے ایک وہ ہے نا، سپورٹڈ سب کچھ۔